السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ کیوں نہ کہ آج کی ویڈیو ٹرانسفر کے متعلق ہے۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جنات اور پریوں کی ٹرانسفر یقیناً ایک دلچسپ موضوع ہے اور اکثر لوگ اس موضوع کے متعلق جاننا ضرور چاہتے ہیں۔ دوستو ہماری چونکہ عادت نہیں ہے کہ ہم حقیقت سے ہٹ کر بات کریں، تو لہٰذا شاید ہماری ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے ناگوار بھی گزرے، لیکن جو لوگ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں اور حقیقت جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو دوستو ٹرانسفر کے کئی طریقے ہیں، جس میں دو ٹرانسفر بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ایک ظاہری جنات کا ٹرانسفر اور ایک باطنی طور پر۔ دوستو ظاہری طور پر جنات کا ٹرانسفر ہم نے اکثر لوگوں کو دیا ہے، لیکن شاید ہی الا ماشاءاللہ ایک دو کے علاوہ کوئی بھی شخص ظاہری ٹرانسفر کا تاب ہی نہیں لا سکا۔ زیادہ تر لوگ ایک دو دن میں ہی بھاگ جاتے ہیں، اکثر لوگ تو ایک دو گھنٹے کے اندر ہی توبہ طائب ہو کر ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت اپنی ٹرانسفر واپس لے لیں، کیوں نہ کہ اصل میں لوگوں کو بہت کچھ جو ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں خوبصورت کر کے بہت کچھ لوگوں کو دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو خوبصورتی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پری پتہ نہیں اتنی خوبصورت ہوگی اور اتنی خوبصورتی میں وہ ہمارے سامنے آئے گی اور پھر ہم اس سے صحبت کریں گے، اس سے جمع کریں گے، اس سے لذت حاصل کریں گے، اس سے پیار کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو میرے دوستو دیکھو، ایک نظر نہ آنے والی مخلوق، آپ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کے کمرے میں بالکل یکایک اندھیرا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک آپ کی آواز سننے والا، اور لائٹ جا چکی ہے اور آپ بالکل اندھیرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کمرے میں اس اندھیرے کے اندر ایک ایسی مخلوق اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے جسے اس سے پہلے آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہو، تو اگرچہ وہ مخلوق کتنی ہی خوبصورت بن کر کیوں نہ آئے، یقیناً اس کو دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اور اس کے وجود کو برداشت کرنا، کیوں نہ کہ جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے تو چند لمحے تو انسان اکثر لوگ جو ہے وہ گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، اس وقت ان کی زبان سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہے اور وہ ان کی عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس مخلوق کو کیوں بلوایا ہے، یا انہوں نے یہ حاضری کیوں لی ہے ٹرانسفر کی، یا انہیں عمل کیوں کیا ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بری حالت ان کی ہو جاتی ہے، تو وہ مخلوق جو ہے کچھ دیر تو ٹہلتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کہے ہم سے، لیکن جب کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اور انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ مخلوق چلی جاتی ہے۔ تو دوستو دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ٹرانسفر یا جو ہے جنات کا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ جنات کے ساتھ مانوس ہو، اور اسی طرح آپ جنات کو خود سے مانوس کریں۔ دیکھیں، جب ہم کسی بھی جانور کو پالتے ہیں تو اس جانور کو ہمیں مانوس کرنا پڑتا ہے، پہلے اس پہ ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، اسے کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے، اس سے تھوڑا تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ جب چند دن گزر جاتے ہیں، وہ مخلوق ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس مخلوق سے ہمیں ڈر نہیں لگتا اور ہم سے اس مخلوق کو ڈر نہیں لگتا۔
یہ میں آپ کو ایک بہت راز کی اور گہری بات بتانے لگا ہوں جس پر کوئی بھی عامل روشنی نہیں ڈالتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جب بھی آپ کو جنات کا کوئی عمل کرنا ہو یا آپ کو کوئی ٹرانسفر یا حاضری لینی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس مخلوق کو اپنے ساتھ مانوس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور مانوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ٹرانسفر دی جائے، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے باطنی ٹرانسفر لیں، ظاہری ٹرانسفر نہ لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو باطنی ٹرانسفر مل جائے تو اس کے بعد اس مخلوق کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اور مانوس کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے آپ اس مخلوق کو خود سے مانوس کریں۔ جب انہیں آپ کی عادت ہو جائے اور آپ کو اس مخلوق کی عادت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس مخلوق سے ملنا، اس کا آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آ جانا یا آپ سے بات چیت کرنا، آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گی، اور پھر اس کو جو ہے آپ برداشت کر سکو گے۔ لیکن اگر آپ جلد بازی میں آتے ہو اور آپ جذباتی فیصلہ کرتے ہو کہ نہیں بھائی ہمیں تو ظاہری ٹرانسفر چاہیے، تو پھر آپ کا ساتھ یہی ہوگا کہ آپ کو پھر مجبوراً جو ہے ٹرانسفر واپس کرنی پڑ جائے گی۔ دوستو، اس حوالے سے کچھ جو ہے اسکرین شاٹس بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو آپ کو وقتاً فوقتاً نظر بھی آ رہے ہوں گے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کئی لوگوں کو ہم نے ٹرانسفر دی اور انہوں نے اس ٹرانسفر کو واپس کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے چونکہ جذبات سے کام لیا اور ظاہری ٹرانسفر کی خواہش کی، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، وہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو واپس کر دی۔ تو دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس مخلوق کو اپنے ساتھ مانوس کرنا جو ہے پڑتا ہے۔ اس کے جو شرائط ہوتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، جو پرہیز ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسان ٹرانسفر جو میرے بھائی لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کی طرف تھوڑی سی رہنمائی کر دوں۔ ویسے تو ہر انسان کی اپنی جو ہے مرضی ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹرانسفر لیتے ہیں، لیکن ایک اس میں ذات کا جو موکل ہے جن کا مزاج مشترک ہے، یعنی جلالی جمالی دونوں مزاج ہے ان کے، اس میں ذات جو اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، اس کی ٹرانسفر باقی ٹرانسفر کے بنسبت تھوڑی بہتر ہوتی ہے چونکہ آسان ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ مخلوق آپ سے مانوس ہو تو آپ کے جو جائز جتنے بھی ضروریات ہے ان کا یہ کافی حد تک خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا آپ ظاہری سے پہلے باطنی طور پہ ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں اور اس کا عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ باطنی جو ہے ظاہری طور پر اس عمل کو کرنا چاہے تو آپ کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے جس میں کافی زیادہ تسخیر ہے، خاص کر محبت کے حوالے سے، تسخیر خلق کے حوالے سے، رزق کی کشادگی کے حوالے سے، تو اس کے موکل بھی جو ہے مشترک مزاج کے حامل ہے، لیکن اس کو بھی کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی آپ حاضری لے سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ دونوں طریقوں سے آپ باطنی اور ظاہری طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اب یہ بات یاد رکھیے کہ چونکہ ظاہری طور پہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کا میرے سامنے آ جانا کسی اچھے یا بری شکل میں، تو یہ چونکہ جنات کا ظاہری طریقہ ہے۔ اب باطنی صورتیں کیا ہوتی ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی تفصیل سے بات کرتا چلوں، چونکہ ہمارے اکثر حضرات کو علم نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ جو دنیا ہے اس میں زیادہ تر جو عاملین ہیں ان کے پاس حاضرات غیبی رہتی ہے، ظاہری نہیں رہتی،
کیونکہ عاملین کے لیے بھی اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب جنات آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جب وہ حاضر رہتے ہیں تو ایک تو ان کی شکل کو دیکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہے بعض اوقات اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے انسان بھی پریشان ہوتا ہے اور وہ مخلوق بھی پریشان رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ باطنی طور پر رہے تو دونوں کے لیے سہولت رہتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر عاملین کے پاس جو جنات ہوتے ہیں وہ غیبی طور پہ رہتے ہیں۔ تو دوستو، اب غیبی طور پر رہنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور ان سے کام لینے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ مختصر میں 2-3 طریقوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ دیکھیں دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے بچے کے ناخن میں جنات دکھا دیے، فلاں شخص نے کسی بچے کی آنکھیں بند کروا کر اس کو جنات دکھا دیے اور اس نے جو ہے فلاں چیز کے متعلق بتا دیا۔ تو دوستو، چونکہ اس طریقے سے جو حاضرات ہوتے ہیں تو اس میں یاد رکھیے الحمدللہ کہ جو ہمارے پاس سورہ اخلاص کے موکلات کا عمل ہے تو اس سے آپ چھوٹے بڑے تمام افراد پر یکساں حاضری کروا سکتے ہیں، اور اگر وہ شخص آنکھیں بند کرے تو اس کو جنات نظر آتے ہیں، جو سورہ اخلاص کے موکلات ہے وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ عمل مشترک اور جلالی ہے تو جو شخص بعض لوگوں پر اس کی حاضرات نہیں بھی ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص پہ نہ ہو تو دوسرے یا تیسرے شخص پہ ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ اس کی حاضری میں نے جوانوں پر کی ہے۔ ایک شخص کی گھر والی کا مسئلہ تھا اور اس کا جو ہے گھر والی کے ساتھ معاملات ایسے بن گئے تھے، چونکہ اس نے رشتہ غیروں میں کیا تھا تو لہٰذا جہاں اس کی فیملی رہتی تھی وہ وہاں سے چلے گئے اور رابطہ ان کا ہوتا نہیں تھا، ناراض تھی اس کی بیوی اس سے، تو انہیں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، قریباً 1 سے 1.5 سال ہو گیا تھا عاملین کے پیچھے گھومتے ہوئے۔ تو جب ہمارے پاس آئے تو الحمدللہ میں نے اس شخص پر حاضری لگوائی اور حاضرات کے ذریعے ہی میں نے جنات کو جو ہے سورہ اخلاص کے ہی موکلات کو میں نے حاضر کیا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس کی گھر والی اس کے پاس آنے میں کتنا وقت لگے گا، تو موکلات نے کہا کہ اس عمل میں اس کو 1 مہینہ لگ جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر تھا، 27ویں دن اس خاتون کا جو اس کی بیوی تھی اس کا خود اس شخص کے پاس فون آیا، اس نے خود کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو آپ سے اتنی شدید نفرت ہو گئی تھی کہ آپ کا نام لینا بھی مجھے پسند یا گوارا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں 1 مہینے سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کی بہت شدید یاد آتی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اور ابھی چند دن سے ایسا ہونے لگا تھا میرے ساتھ کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آتی تھی۔ 2-3 دفعہ میں نے موبائل اٹھایا کہ میں آپ کا نمبر ملاتا ہوں، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا اور میں رہ جاتی تھی، لیکن آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے آپ کو کال کر دی، اور وہ رونے لگی، اور اس کے بعد میاں بیوی کا ملاپ بھی ہو گیا اور الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو دوستو دیکھیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت سارے ایسے اور بھی کام آپ جو ہیں ان حاضرات سے لے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان جو موکلات ہے، جو جنات ہے، ان کو آپ کسی پہ حاضر نہ کریں، کسی پہ حاضر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اکیلے اندھیرے کمرے میں جائیں گے اور مخصوص تعداد جو ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے، دونی جلا کر۔ آپ کو کمرے کے اندر ہی آہٹ محسوس ہوگی، آپ کو باری پن ہونا محسوس ہوگا، بعض اوقات آپ کو کوئی آواز بھی آئے گی، تو اس وقت آپ اپنا مقصد ان سے کہیں، انشاءاللہ آپ کے مقرر دن میں وہ آپ کو کام کر دیں گے، اور بعض اوقات آپ کے دماغ میں یا دل میں وہ بات ڈال دیں گے، آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔
اچھا، ایسا ایک طریقہ ہے کہ آپ سوتے وقت عمل کریں، اور جو اس کا نقش مذکور ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے خصوصی اجازت سے، اسے آپ سر کے نیچے رکھیں اور کسی سے بات کیے بنا آپ جو ہے قبلہ رخ سو جائے خوشبو وغیرہ لگا کے، تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں حاضری ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے جو ان سب طریقوں کی بھی نسبت آسان ہے، وہ تسبیح ہے کہ تسبیح کو آپ اپنے ہاتھ میں سیدھی طرح پکڑے، اور اس کے بعد آپ جو ہے عمل کا جو ہم آپ کو ترتیب بتائیں گے اس طریقے سے آپ پڑھ کے تسبیح پہ دم کریں گے، تو آپ کو اپنے ہاتھ میں تسبیح ہلتے ہوئے محسوس ہوگی، اور آپ جو ہے اس تسبیح سے آپ ہاں اور نہ میں جواب لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ انکار کی صورت میں تسبیح دائیں بائیں ہلنا شروع ہو جائے گی، اور اقرار کی صورت میں جو ہے آگے پیچھے تسبیح گھومنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ ہے کہ نماز کے اندر آپ کو جواب دیا جائے، تو اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی آپ کے چہرے کو ایک طرف پوری قوت کے ساتھ ایک انجانی مخلوق موڑ دیتی ہے، اور آپ کو دائیں یا بائیں میں ہاں یا نہ میں جواب مل جاتا ہے۔ ایک طریقہ تسبیح کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوستو ایک طریقہ تحریر کا ہے کہ آپ عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک سادہ جو کاغذ ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، کوئی کاپی وغیرہ، اور اپنے ہاتھ میں ڈھیلا جو ہے قلم پکڑے، اپنے ہاتھ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد آپ مذکورہ پڑھائی کریں گے تو آپ کا ہاتھ خود بخود چلنے لگ جائے گا، اور آپ کو جو آپ کا جواب ہوگا وہ تحریری صورت میں آپ کو مل جائے گا۔ تو دوستو اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو طریقے دستیاب ہے ہم نے وہ طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ایک دو طریقے اور بھی ہیں جو ہم اس وقت بتانا نہیں چاہتے۔ تو دوستو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضرات کے متعلق مزید بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کے متعلق آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پراسرار عمل ہے ہانڈی اڑانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر جادوگر جو ہے وہ ہانڈی کو اڑا دیتے ہیں، اور وہ ہانڈی جا کے دشمن پہ جا کے گر جاتی ہے۔ ہانڈی کو اڑانا بھی ایک علم ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اڑتی ہوئی ہانڈی پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اڑتی ہوئی ہانڈی پہ ایک جو ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں۔ تو آپ دوستوں کی دعائیں اور تعاون ہو تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والے ہیں، جس میں آپ عمل کے دوران ایک باقاعدہ ہانڈی کو ہوا میں اڑتے ہوئے معلق ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو دوستو اس کے علاوہ آپ ہم سے اپنا کوئی بھی کام کرانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، جائز ہو ناجائز ہو، محبت کا ہو، طلاق کا ہو، دشمنی کا ہو، کسی پہ جنات کا بار بار حاضر ہونا ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، جادو جنات کا، محبت کا، تو آپ ہم سے کوئی بھی اپنا کام ہو آپ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مکمل رازداری کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ آپ کا کام ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً ہم سے اپنا کام کروا کر دلی مسرت اور خوشی ضرور حاصل ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔